بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ آج کا حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا سبق ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے مرشد سے پڑھا، آپ کو پڑھا رہا، اصل پڑھا نہیں رہا، اصل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو خود نہیں پڑھی جاتی، پڑھائی جاتی ہیں، کیوں اس کے اندر کے راز، رموز، اسرار، کنوز ویسے ہوتے ہیں جو عام عقل انسانی فہم اور ادراک سے بالاتر ہوتے ہیں۔ انسان جو سمجھنا چاہتا ہے وہ نہیں سمجھ پاتا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ 32 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی کتابیں بھی ایسی ہیں، سر مکتوم ہے، در مکنون ہے، منتہا الکمال ہے، بے شمار کتابیں ہیں، وہ بھی ایسی ہیں جن کا تعلق پڑھنے سے ہے، یعنی سبقاً کسی سے پڑھنے سے ہے۔ تو ہم اس وقت کشف المحجوب پڑھ رہے، سالہ سال سے یہ سلسلہ ہے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے اس سبق میں ہے حضرت ابو حامد احمد بن خضرویہ، تبع تابعین میں سے ایک جوان مرد کے سر لشکر اور خراسان کے آفتاب۔ ابو حامد احمد بن خضرویہ اپنے وقت کے بلند حال بزرگ صوفیہ کے پیشوا، خواص و عوام میں پسندیدہ اور ملامت کے طریق پر چلتے اور سپاہانہ لباس پہنتے تھے۔ آپ کی بیوی فاطمہ ان پر رحم فرمایا حاکم بلخ کی لڑکی تھی، شہزادی تھی، طریقت میں بڑی شان رکھتی تھی۔ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو حضرت احمد بن خضرویہ کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے میرے والد سے درخواست کیجیے۔ آپ نے قبول نہ کیا تو دوبارہ آدمی بھیج کر ان سے کہلوایا کہ اے احمد، میں تو آپ کو اس سے زیادہ بہادر سمجھتی تھی کہ آپ حق کے راستے میں رہبر ہوں گے، نہ کہ رہزن۔ چنانچہ آپ نے ان کے باپ کے پاس آدمی بھیج کر ان فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنے کی درخواست کی۔ ان کے باپ نے تبرک کے طور پر ان کا نکاح حضرت احمد بن خضرویہ سے کر دیا، اور حضرت فاطمہ ان کی بیوی نے دنیا کے کام سارے چھوڑ کر ان کے ساتھ گوشہ نشین ہو کر دائمی آرام پایا۔ ایک دفعہ ان کا ارادہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا ہوا تو حضرت فاطمہ بھی ان کے ساتھ چلی۔ جب حضرت بایزید کے سامنے آئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے منہ سے نقاب اٹھا لیا اور آپ سے شوخی کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ حضرت احمد کو اس بات سے سخت تعجب ہوا، دل میں سخت غیرت پیدا ہوئی، کہنے لگے فاطمہ بتاؤ حضرت بایزید کے سامنے تم نے یہ گستاخی کیوں کی؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ آپ تو میری طبیعت کے محرم ہیں اور حضرت بایزید میری طریقت کے محرم ہیں، چنانچہ میں آپ کے ذریعے خواہش نفس کی تسکین کرتی ہوں اور ان کے ذریعے طمانینت روح اور تعلق مع اللہ حاصل کرتی ہوں۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ بایزید میری صحبت سے بے نیاز اور آپ میری صحبت کے محتاج، چنانچہ آپ ہمیشہ حضرت بایزید کے ساتھ اس طرح شوخی سے گفتگو کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ایک روز حضرت بایزید کی نظر فاطمہ کے ہاتھ پر پڑی جس پر مہندی لگی تھی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تم نے ہاتھ پر مہندی کس لیے لگائی؟ فاطمہ نے کہا اے بایزید، اب تک آپ نے میرے ہاتھ اور جنا کو نہیں دیکھا تھا، مجھے آپ سے گستاخانہ گفتگو کرنے میں بڑی خوشی ہوتی تھی، اب کہ آپ کی نظر میری آرائش پڑی تو اب آپ کی صحبت حرام ہو گئی۔ لہٰذا وہ دونوں وہاں سے لوٹ کر نیشا پور رہنے لگے اور وہاں کے مشائخ حضرت احمد سے بہت خوش رہتے تھے، اور حضرت یحییٰ بن معاذ نیشا پور میں آئے اور پھر وہاں سے بلخ جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت احمد نے ان کی دعوت کرنا چاہی۔ حضرت فاطمہ سے مشورہ کیا حضرت یحییٰ کی دعوت کے لیے کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ اتنی گائیں، اتنی بھیڑیں اور دیگر دوسری ضروریات اور اتنی موم بتیاں عطر درکار ہیں، اس کے علاوہ 20 گدھے ذبح کرنے چاہیے۔ یہ سن کر
حضرت احمد نے پوچھا گدھوں کے ذبح کرنے کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی شریف کسی شریف کے گھر مہمان آئے تو محلے کے کتوں کے لیے بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ کسی مرد کو عورت کے لباس پر چھپا ہوا دیکھا جائے، اے فاطمہ کی طرف نگاہ ڈالیں۔ اور حضرت ابو حفص فرماتے ہیں اگر احمد بن خضرویہ نہ ہوتے تو جوان مردی کبھی ظاہر نہ ہوتی۔ مشہور ہے کہ آپ کے جملہ ملفوظات بہت پاکیزہ، بلند مرتبہ اور معاملات طریقت کے ہر موضوع پر آپ کی کئی مشہور تصانیف ہیں۔ آپ کے ادب اور ان کے حقائق سے بیان میں واضح ہے کہ آپ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ راستہ واضح ہے اور حق روشن ہے اور نگہبان بہت ہی اچھا سننے والے ہیں، پر اس کے بعد حیرانی صرف دل کے اندھے پن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یعنی راستہ ڈھونڈنا بالکل خطا ہے، کیونکہ حق باطل کی طرح روشن ہے، کیونکہ حق آفتاب کی طرح روشن ہے، تو اپنی تلاش میں کہاں سے کہاں پھرے گا۔ اللہ چنانچہ آپ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک درویش نے ماہ رمضان میں ایک غنی کی دعوت کی، اس کے گھر میں سوائے خشک روٹی کے اور کچھ نہ تھا، چنانچہ ان کے سامنے وہی پیش کی۔ جب دولت مند واپس ہوا تو ایک تھیلی روپوں کی بھیج دی۔ اس درویش نے وہ تھیلی ان کے پاس یہ کہہ کر واپس کر دی، اس شخص کے لائق ہے جو اپنے آپ کو تجھ سے شخص پر ظاہر کرے، یا وہ دولت مندوں کی فقیری کی عزت کے لائق سمجھے، یہ بات اس کے فقر کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وہ باتیں جو عمومی عقل انسانی، شعور، احساس، ادراک شاید اس کو نہ سمجھ سکے۔ سب سے پہلی بات جو اس مضمون میں ہے کہ ملامتی صورت اختیار کی، میں اس مضمون کے ایک ایک نقطے کو آپ کی خدمت میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملامتی صورت اختیار کی، یہ کیا ہے؟ لکھا ہے لفظ کہ ملامت کے طریق پر چلتے، ملامت کے طریق پر چلتے۔ کن فی الدنیا غریب، غریب کہتے ہیں عربی میں لیس الغریب و غریب یمن، ان الغریب و غریب اللحد والکفن، سفری غریب وزادی لن یبلغنی، قوت ذوفت والموت یطلبنی۔ غریب وہ نہیں جو غریب ہو گیا ہو، اصل غریب وہ ہے جو لحد اور کفن میں ڈال دیا گیا ہو۔ غریب کے معنی ہے اجنبی عربی میں، جس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ مالدار ہے، غریب ہے، نیک ہے، صالح ہے، بد ہے، بدکار ہے، غریب۔ عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی۔ ملامت اجنبیت کا ایک حصہ ہے کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ اہل اللہ کی ایک جماعت ایسی گزری ہے جنہوں نے اپنے اوپر ملامت کا لباس جان بوجھ کے پہنا، جان بوجھ کے پہنا، کہ کوئی ہمیں پہچان نہ سکے۔ کوئی ایماندار کہے، کوئی دکاندار کہے، کوئی دنیا دار کہے اور کوئی ولایت کا تاجدار کہے، کوئی پہچان نہ سکے۔ اور اسی زندگی کی ترتیب میں آخر کار موت کفن میں لپیٹ کر ہمیں گمنام کر دے۔ ملامت۔ بعض بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے شہرت حاصل کی، فرماتے ہیں شہرت ہوگی تو میرا پیغام پہنچے گا، پیغام پہنچے گا تو رجوع خلائق میری طرف ہوگا، مخلوق کا رجوع ہوگا، مخلوق کا رجوع ہوگا تب انہیں نسبت مصطفیٰ سے منسلک کروں گا، جوڑوں گا۔ بندے نہیں ہوگا تو محمد سے کیسے جوڑوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل اللہ کی زندگی میں کچھ ترتیبیں ایسی ہیں جو عام عقل انسانی، شعور اور احساس ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ کسی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت آپ اتنی زیادہ شہرت پا چکے ہیں
پھر اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہوں گے اور اپنے آپ کو کیسے سنبھالتے ہوں گے؟ اور اتنی شہرت کیوں حاصل کی؟ بڑا باریک جواب دیا. فرمایا شہرت کے لیے کوشش نہیں کی، بن کوشش کے ملی ہے، تو جو دیتا ہے پھر وہ سنبھالتا بھی ہے. کوشش نہیں کی، بن کوشش کے ملی ہے. اور پھر فرمایا شہرت میرے لیے نعمت ہے. تو لوگ کہنے لگے حضرت شہرت تو مصیبت ہوتی ہے، انسان کے بگڑنے کے خطرات ہوتے ہیں، ریاکاری کے خطرات ہوتے ہیں بہت زیادہ. فرمایا میرے لیے نعمت ہے. میری شہرت کی وجہ سے مختلف مذاہب کے لوگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، مجھے ملنے دیکھنے آتے ہیں، اسی ملنے دیکھنے اور اسی محفل میں آتے آتے ان کی آخرت اور دنیا سنور جاتی ہے. شہرت اور گمنامی، شہرت نہ ہوتی اور گمنامی ہوتی تو کون میرے پاس آتا؟ جب آتا نہ تو پاتا کیسے؟ آیا تو پایا. تو شہرت تو میرے لیے نعمت ہے. اور پھر فرمایا میں اس شوہر کو شکر گزاری کے جذبے پہ لیتا ہوں، وہ اس لیے لیتا ہوں کہ یہی قیامت کے دن میرے لیے برکت، رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنے گی. کوئی میری شہرت سن کے آیا اور کملی والے کی نسبت پا گیا اور قیامت کے دن کہے گا اللہ یہی تو تھا جس نے نسبت مصطفیٰ سے منسلک کیا تھا، اللہ اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں چونکہ میں جنتی ہوں، یہ بھی میں بھی جنتی ہے. اور جنتی کی قیامت کے دن سفارش قبول ہوگی. ایک طریق اہل اللہ کا یہ ہے، ایک طریق یہ ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں اور لوگوں کا مجمع حضرت کے ساتھ بادب چل رہا. اچانک دل میں خیال آیا سارا کچھ تو اللہ کے لیے کیا تھا، مخلوق کے لیے نہیں کیا تھا. اور رمضان ہے اور روزہ ہے اور پورے بازار میں کھڑے کھانا شروع کر دیا. فرمایا روزے کی قضا کر لوں گا، 60 روزے رکھ لوں گا، توبہ کر لوں گا، مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا. اگر میرا اندر کا نفس بگڑ گیا اس کا علاج نہیں کر سکوں گا. اور لوگوں نے ملامت کرنا شروع کر دی، یہ رمضان میں جبکہ کافر اور ہندو بھی شریعام کھلے کھانا اچھا نہیں، وہ بھی مخفی کھاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے پیشوا امام الاولیاء غریب نواز فلاں اور یہ کھاتے ہیں. میں کہ چند لوگ تو رہے، کیوں؟ کلندر چے گوید حق گوید، کسی فقیر کی زندگی کے ساتھ چلنا ہے احتیاط سے چلنا کہ فقیر کی زندگی میں جو کرتا ہے فقیر حق کرتا ہے، پھر تجھے سمجھ آئے نہ آئے. چند لوگ جانتے تھے کہ اس فقیر کی حکمت بصیرت کیا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن جسے کہتے ہیں کیا ہے. باقی سارا مجمع چھوڑ کے چلا گیا. یہ فقیر دنیا دار ہے، کھاتے ہیں، ہمیں روزے کا کہتے ہیں، خود روزہ نہیں رکھتے. یہ ملامتی انداز ہے کہ لوگ مجھے ملامت کریں. اہل اللہ کا طریق ہے. فقیری کے لباس مختلف ہیں. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ایک وہ ہے جن کے ہاں شاہی ہے، جن کے ہاں تخت ہے، جن کے ہاں حکومت ہے، کیونکہ مغل بادشاہوں کے وہ شہزادوں میں سے تھے، طریقت کی لائن پہ چلے گئے. میں خواجہ عبید اللہ احرار کے مزار پہ کھڑا تھا اور میں کھڑا باتیں کر رہا تھا. میں کہ واہ خواجہ واہ زندگی کیسے گزاری، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے اور کتابوں میں آیا ہے، آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور کئی بار آیا ہوں. کیا خیال ہے؟ سنا ہے کہ آپ ولایت کے بھی تاجدار تھے، حکومت کے بھی تاجدار تھے، اور مال دولت چیزیں زر و جواہر اتنا تھا، وقت کے بادشاہ کے خزانے میں وہ نہیں تھا جو آپ کے خزانے میں تھا. میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بارگاہ میں گیا، میں نے ان سے کھڑے ہو کے باتیں کی. میں نے کہا آپ بڑے تاجدار اور بڑے بادشاہ تھے اور بڑے دولت مند تھے. جہاں روحانیت کے تاجدار تھے، شہنشاہ تھے، وہاں حکومت، اقتدار، دولت، مال، حتیٰ کہ ناصر الدین کا بادشاہ اور بڑے بڑے حکمران خوفزدہ ہوتے تھے. کیوں؟ ان کی شہرت زیادہ ہے، ان کے پاس مجمع، لوگوں کا رجوع زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اقتدار چھلا نہ جائے اور ہمیں اقتدار سے محرومی نہ ہونی پڑے. یہ بھی ولایت کا لباس ہے، یہ بھی فقیری کا لباس ہے، یہ بھی درویشی کا لباس ہے. اور ایک درویشی کا لباس شیخ ابو احمد بن خزرویہ
रहमतुल्लाह अलैह का है कि उन्होंने मलामती जिंदगी का तरीका अख्तियार किया, जो कि मैंने एक मिसाल हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दी है कि उन्होंने चलते चलते मजमे में महसूस किया कहीं ऐसा ना हो ये नफ्स न बिगड़ जाए, अंदर का बिगड़ा ठीक नहीं होता, बाहर का बिगाड़ तो ठीक हो जाएगा। तो लिहाजा वहीं मजमे में खाना पीना शुरू कर दिया और लोग मलामत करते हुए चले गए और चंद लोग शेख के साथ रहे और जाके 2 नफल पढ़े और फिर उस रोजे की तजदीद का फिक्र किया और फरमाने लगे रोजे की बजाय 1 की बजाय 60 रख लूंगा, पर अंदर का नफ्स बिगड़ गया तो क़यामत तक इसकी इस्लाह नहीं हो सकेगी। क्यों? मां बाप के पेट में जो नामुकम्मल आता है, दुनिया के पेट में, जमीन और आसमान के पेट में वो मुकम्मल नहीं होता। क्यों? कहते हैं पैदाइशी मासूर है। जो पैदाइशी मासूर है उसका इलाज नहीं है। मां बाप के पेट में यानी मां के पेट में जो नामुकम्मल आता है, दुनिया में उसका इलाज नहीं है, पैदाइशी मासूर है, पैदाइशी मासूर है। और पैदाइशी माजूर का जमीन और आसमान के पेट में उसका हल नहीं है, और जो जमीन और आसमान के पेट से नामुकम्मल जाए, कब्र के पेट में भी उसका हल नहीं है सिवाय उसकी रहमत और बख्शिश के। हमारे औलिया सुलहा विलायत के ताजदार ये जिंदगी का सबक देते हैं। पीर अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का हम 23वां बाब पढ़ रहे हैं और सफा नंबर 137 है। हम पढ़ रहे हैं कश्फुल महजूब को, और उन्होंने जो बात फरमाई है कि उन्होंने मलामती तरीका अख्तियार किया, मलामती तरीका अख्तियार किया। इसलिए किसी के जाहिर पे फतवा नहीं देना चाहिए, किसी के जाहिर पे यह निजाम नहीं होना चाहिए। किसी का जाहिर कैसा है और अंदर कैसा है नहीं होना चाहिए। तफवीज इल्लाह, अल्लाह के बंदों के मामलात अल्लाह के सपुर्द कर, उनके ऐबों की तलाश में न पड़, उनकी गलतियों की तलाश में न पड़। तफवीज इल्लाह, अल्लाह के बंदों के मामलात अल्लाह के सपुर्द कर। क्या पता अल्लाह के यहां उसकी क्या महबूबियत, क्या मकबूलियत, अल्लाह के यहां उसकी, अल्लाह की बारगाह में क्या निजाम है, कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। मैं भी सखर गया तो एक साहब मेरे पीछे पीछे, जी महीने से हम कोशिश कर रहे हैं। उन वहां के जिम्मेदारों ने कहा जी आप कर लें, इनके यहां बस ऐसे 10 मिनट के लिए चले जाए। अल्लाह वाले, लाहौर से बाई रोड सफर करके आया हूं सखर में, थका हारा, अब दर्स के बाद फिर वापस लाहौर की तरफ कैसे जाऊंगा। वो सब कहने लगे अच्छा, मैंने कहा ऐसा करेंगे दर्स के ना फौरन बाद, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, खा लेता तो बोलता कैसे। मैंने कहा मुझे भूख बड़ी सख्त लगी है, दर्स के फौरन बाद इनके यहां 10 मिनट चले जाएंगे। तो एक गाड़ी वहां की मकामियों की थी, एक सवारी हमारी थी। हम उस घर में गए, तो बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा महल था। मैं अंदर जाके हैरान हुआ। मैंने कहा दुनिया दराना घर है और उस शख्स का नाम दुनिया दराना नाम है। वहां के अंदर मैंने शर्म, हया, इबादत, तस्बीहात देखी। सब घर वाले बैठ हुए, खवातीन चादर लेके, बहुत ज्यादा मर्द भी। मैंने कहा भाई सुना तो और था, तो अंदर और है, खुर्शीद शाह का घर। मैं तो बड़ा हैरान हूं। ये जाहिर की जिंदगी एक है, उनके सियासी मामलात हमें उनसे कोई खबर नहीं कि जी हम तो सारे घर वाले तस्बीह खाने से जुड़े हुए हैं, हम बारहा कोशिश कर चुके हैं पर हमारी मुलाकात नहीं। हम 2-2 महीने लाहौर में लगा के आए, अब हमारे घर आए और फिर सारे बैत हुए, कहने लगे हम ये तस्बीहात कर रहे, अब के ये वजीफे कर रहे, ये अमाल कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे। एक जिंदगी का जाहिर है जिसकी वजाहत की हमें जरूरत नहीं है। एक जिंदगी का वो है जो मैंने देखा है परसों रात, कल रात, बल्कि कल रात ही होगा, जुमे की शाम को। तो वो एक जिंदगी का वो अंदाज है कि घर में शर्म, हया, इबादत, तस्बीहात, जिक्र, पर्दा,
بہت بڑا گھر، بہت بڑا گھر، جگہ جگہ حکمرانوں کی تصویریں ان کی پارٹی کے لگی ہوئی، ان کی ایک وہ انداز ہے، ایک وہ ہے کہ وہ شخص گھر سارا کا سارا تسبیح خانے سے جڑا ہوا ہے اور کہہ رہے جی ہم تو سالہ سال سے جڑے ہیں، بڑی کوشش کی ہے، آپ ہمارے ہاں آ کے دعا کر دیں اور ہمیں بیعت کر دیں۔ اہل اللہ کے طریق مختلف ہیں جو ہماری نظر میں نہیں، ہماری عقل میں نہیں، ہمارے شعور احساس میں نہیں ہے۔ ہمیں زندگی میں کون سا سبق کہاں سے ملے گا، یہ کسی فقیر کے ساتھ لگ کے ملے گا، پر فقیر کے ظاہر کو اگر تولتے رہے ہم زندگی کے سبق میں بہت دور چلے جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی بیعت ہونا چاہتا ہوں، بہت عرصہ ہوا پیروں فقیروں کو درویشوں کو جانچ رہا ہوں، کوئی مجھے آج تک جنید بغدادی نہیں ملا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ملا، بزرگ نہیں ملے، کوئی داتا صاحب نہیں ملے۔ میں نے کہا ان کے دور میں بھی آپ جیسے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، ان کے جب وہ تھے نا، پھر میں نے اسے ایک مثال سنائی۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث الاعظم، ان کے جنازے میں ایک شخص سب سے زیادہ رو رہا تھا، سب سے زیادہ رو رہا تھا، سب سے زیادہ رو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت کے خدام خلفاء جو حضرت کے ساتھ زندگی بھر حضرت کی بارگاہ میں خدمت میں رہے، آپ کون ہیں؟ آج تک آپ کو دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا میں حضرت کا پڑوسی ہوں اور ساری زندگی حضرت کے بارے میں کہانیاں اور داستانیں سنتا رہا، کوئی مجھے کوئی کہانی سناتا تھا، کوئی کہانی سناتا تھا، کوئی عیب بتاتا تھا، کوئی داستان، بس سنتا رہا اور میں دور رہا۔ آج رات خواب میں کسی کہنے والے نے کہا وقت کا غوث ہمارا دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا یتیم ہو گئی۔ کیوں روایات میں آتا ہے جب کوئی اللہ والا اٹھ جاتا ہے وہ برکات ہٹ جاتی ہیں اور چادریں ہٹ جاتی ہیں اور یتیمی آ جاتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کون مر گیا، کون دنیا سے رخصت ہو گیا؟ فرمایا تمہارا پڑوسی عبد القادر۔ اتنے سے بے مقام تھے؟ دیوانے تجھے قرب کھا گیا، قرب کھا گیا، قریبی تجھے کھا گئے۔ اور کہا کہ میں ان کے وصال پہ نہیں رو رہا، اہل اللہ کو موت نہیں ہے، پردہ ہے، انتقال ہے۔ انتقال کہتے ہیں منتقل ہونا ایک عالم سے دوسرے عالم، یہ عالم شہود ہے، وہ عالم برزخ ہے، انتقال ہے۔ مجھے اس بات کا رونا نہیں، مجھے اپنی محرومی کا رونا ہے کہ میں قریب رہ کے دور ہوں اور دور رہ کے قریب والے کہاں سے کہاں اور میں کہاں چلا گیا، اپنی محرومی کا رونا ہے۔ مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ میں تو اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں کہ میں بس ساری زندگی باتیں ہی سنتا سناتا رہا اور وہ باتیں ملامت کی میرے کانوں میں، مجھے دور کر دیا۔ ہمیں تو زندگی کا سفر طے کرنا ہے اور کامیاب سفر، اور کامیاب سفر میں فرشتے آواز دے دیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کے نیک بندے جو رب پہ بھی مطمئن تھا، رب کی تقسیم پہ بھی مطمئن تھا، رب کی تقدیر پہ بھی مطمئن تھا، اور رب کی زندگی کے نظام اور کملی والے کے نور پہ مطمئن تھا، جو آتا ہوتا ٹھیک ہے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ، جو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی ترتیب اور تقسیم پہ مطمئن تھا۔ اے مطمئن شخص آ جا، آج کے ساتھ آج تو اللہ کی وہ محبتوں کو دیکھے گا۔ یہ میں اس کا عاشقانہ ترجمہ کر رہا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور دوسری چیز اس میں سبق ہے کہ شیخ کی بیوی حضرت فاطمہ جو کہ بلخ بادشاہوں کی بیٹی شہزادی تھی، اس کا ایک معاملہ، اس میں زندگی کا حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کر کے ایک زندگی کا بہترین سبق دیا ہے ہماری زندگی میں۔ وہ یہ سبق دیا ہے کہ زندگی میں پردہ، حجاب
पर्दा और हिजाब ये लाजिम है। और एक दिया, हां अगर शेख क्या कहा, बड़ी अजीब बात कही। अब ये लफ्ज फिर सुनिएगा। अब जरा जवाब दिया, आप मेरी तबीयत के महरम हैं, महरम, और ये तरीकत के महरम है। चुनाचा मैं आपके जरिए से ख्वाहिश नफ्स की तस्कीन करती हूं और इनके जरिए से रूह और ताल्लुक मा अल्लाह की तस्कीन हासिल करती हूं। जहां हिजाब है, जहां पर्दा है, वहां दिल की कैफियत ये हो। हिजाब और पर्दा लाजिम है, लेकिन दिल की कैफियत ये हो, क्योंकि दिल के साथ दिल की तवज्जो होगी तो तवज्जोहात मिलने से जिंदगी की मंजिलें तय होती हैं। हिजाब पर्दा लाजिम है, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ हो, और अगर उस दिल में बदगुमानी और शक और वसाविस होंगे, उस दिल से कुछ नहीं मिलेगा। वसाविस और शक और बदगुमानी की सूरत हाल ऐसे है कि जैसे तार कभी जुड़ती है कभी टूटती है। मैं एक जगह गया तो बांस लेके ना, ये बाहर बिजली की तार को एक बंदा मार रहा था। मैं क्या हुआ, कह रहे वो ऊपर जो मेन तार वापडा की आ रही, उससे मेरे मीटर की तार थोड़ी सी वो फिर छूट जाती है। कई बार मैंने कहा, कोई नहीं आया। अब बांस जब मारता हूं वो तार जुड़ जाती है तो मेरे घर में बिजली आना शुरू हो जाती है। जब शक वसाविस और बदगुमानी आती है तो कभी तार छूट जाती है तो बिजली खत्म, कभी तार जुड़ जाती है, और जिंदगी इन्हीं वसाविस में सफर तय होता है, पर वो सफर नहीं होता। और जब यकीन की जिंदगी आती है, इसलिए फरमाया कि किसी फकीर से अगर निस्बत और ताल्लुक कायम करनी है तो पहले आंखें और कान खोली रख, देख ले अच्छी तरह से। कानों में जो सुनना है सुन ले, जो जांचना है जांच ले, जो परखना है परख ले, सब खोली रख, आंखें भी और कान भी। और जब किसी फकीर से निस्बत तेरी तय हो जाए, अपनी निस्बत उनके साथ बना ले, फिर कान भी बंद कर, आंखें बंद कर। तेरे कानों में कोई रत्ब याबिस, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई मुस्बत मनफी, कोई हवाएं फजाएं उठें तेरे कानों में, और आंखें देखें, फिर कान और आंखें बंद कर ले। क्यों? यही तरतीब नबुव्वत है। जो कामयाब हुए, गौर से सुनिएगा, नबवी मुआशरे में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस मुआशरे में जो कामयाब हुए हैं, उनकी जिंदगी की तरतीब यही रही है कि कामयाब वो लोग हुए हैं, कामयाब जिन्होंने कान और आंखें बंद की हैं। यकीन जानिए, आज की साइंस भी, आइंस्टाइन ने जो बहुत बड़ा इनाम नोबेल प्राइज मिला था, वो लिया था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे आका के अर्शों पे जो आपका क्या सफर हुआ था, मेराज का, द टाइम एंड द स्पेस, नजरिया इजाफियत। और इसने छोटी से राज को तलाश किया था, साइंस सारी पागल हो गई थी, उसका ब्रेन भेजा, आज भी निकाल के उसको मर दफन कर दिया या जला दिया, उसकी भेजे को निकाल के आज भी महफूज प्रिजर्व किया हुआ है। इसके दिमाग ने सोचा कहां से था ये, आज उसकी साइंस खुद उसके भेजे पे रिसर्च कर रही है। ये क्या हो गया था इसको? ये तो आज की साइंस है। उस दौर में 14 सदियां पहले, जब कायनात में साइंस का कोई रमक ही, सांस ही नहीं थी, साइंस की सांस ही नहीं थी, और एक बंदा कहता है मैं रातों रात यहां से बैतुल मक़दस से पहले आसमान, और पहले आसमान से 7वें आसमान, और 7वें आसमान से अर्श कुर्सी, और फिर यहां जहां जिब्रील के भी पर चले वहां, और वहां की खबरें, और वो सारे जमा हो गए। यहां इश्क वालों के लिए एक अनोखा इम्तहान भी था और अनोखी खुशखबरी भी थी, इश्क वालों के लिए। रास्ते में बंदा एक जा रहा, कमली वाले का एक गुलाम थे, आशिक थे, लगा कि वो सुना है एक नई बात आई है। क्या? कहा कि आपके मोहम्मद कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे सारी रात ऐसे सफर इस तरह, और फिर इतना बड़ा सफर करके वापस भी आ गए।
ممکن ہے؟ دونوں نے دوست کہا، محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا آپ کے محمد کہتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے پوچھا نا کنہوں نے کہا، انہوں نے کہا حضور نے فرمایا، تو انہوں نے کہا سچ فرمایا۔ بس اس بول کے اوپر کائنات نے ان کے نام کے ساتھ لقب دیا صدیق کا۔ نام تو ان کا عبداللہ ہے، ابو بکر، بکر بیٹے کا نام ہے، اور صدیق لقب ہے۔ اور اس واقعے پہ ہوا ہے جس کی سائنس آج تک ریسرچ کرتے پاگل ہو چکی ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ آگے اسپیس میں جا کیسے سکتے ہیں، اور سائنس ابھی تک وہ نظام بنانے کو سوچ رہی ہے، نہیں جا سکی۔ پر میرے کملی والے کی اس بات پہ انہوں نے فوراً تصدیق کی۔ کیوں؟ کہ اپنی عقل، اپنا شعور، اپنا احساس، اپنا ادراک جہاں ختم ہوتا ہے وہاں روح کی دنیا، روح کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس لیے عشق والے ہمیشہ پار اترے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عاشق تھے، پار اترے، اور جو عاقل تھے، عقل والے، وہ ناکام ہو گئے۔ وہ کہتے تھے وہاں کی کڑیاں کتنی، وہاں کے دروازے کتنے، وہاں کی دیواریں کتنی، ہمیں ذرا یہ بتائیں، ہم پھر مانیں گے۔ اور میرے اللہ نے فرمایا اچھا میرے حبیب، ان عقل والوں کی بھی آج ہم جواب دیں گے۔ میرے اللہ نے سارا بیت المقدس کا وہ سارا نظام تعمیر، ایسے پردے ہٹا دیے، کشف المحجوب۔ محجوب کہتے ہیں حجاب، پھر پردہ، پھر پردہ، پھر پردہ، پھر پردہ، پھر پردہ۔ یہ جب ایک دم میں سارے پردے ہٹیں، اس کو کہتے ہیں کشف المحجوب۔ ہاں، پردہ 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 پردہ، ایک ایک پردہ ایک ہٹے، دوسرا ہٹے، ایک ایک پل میں سارے پردے ہٹے۔ ایسے بندے کو شعور کی آنکھیں میں ہو، اس لیے مرتے وقت بندے کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں، منہ بھی کھلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کشف المحجوب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ آخرت، یہ وہ چیز تھے جس کو سنا تھا۔ ہاں، آپ کوئی چیز حیران کن چیز دیکھے نا، ہاں، تو منہ بھی کھلتا ہے، آنکھیں بھی کھلتی ہیں۔ اس لیے ہر میت کی آنکھیں اور منہ بند کرنا پڑتا ہے، وہ حقیقت کا جہان سامنے آ جاتا ہے کھلی آنکھوں کے سامنے۔ یہ کشف المحجوب ہے، اور اللہ پاک نے کشف المحجوب ایسے پردے ہٹائے اور بیت المقدس سامنے آیا، اور میرے حبیب کملی والے نے ایک ایک چیز بتائی، ایک ایک چیز بتائی۔ پھر بھی عشق والے جیت گئے، عقل والے ہار گئے، کہنے لگے تو جادوگر ہے۔ عقل والے ہار گئے، ساحر او کذاب، نعوذ باللہ، یا جادوگر ہیں یا جھوٹے ہیں۔ قرآن لفظ کہتا ہے ساحر او کذاب، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ یہ عشق والے جیت گئے، عقل والے دیکھ کے بھی ہار گئے۔ وہ عقل سے تولتے رہے اپنے پیر و مرشد کو، روح کی دنیا کو، من کی دنیا کو، جذبوں کی دنیا کو، روحانیت کے سفر کو، وہ عقل سے تولتے رہے، اور عشق والے پہلے بولوں میں جیت گئے، اور قیامت تک کے لیے صدیق کا لقب پا گئے۔ یہ ہے زندگی۔ انہیں ایک بندہ کہتے میں ایسے ایسے گیا، ایسے ایسے گیا، ممکن ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا آپ کے یار، آپ کے سردار، یار غار فو۔ ہاں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چل، بالکل سچ ہے، حق ہے، حقیقت ہے۔ روحانیت کا سفر، روح کا سفر ایسے ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ، سائنس بھی خوابوں کو مانتی ہے، اور سائنس بھی کہتی ہے خواب ہی خواب ہے، حقیقت بھی حقیقت ہے۔ کبھی کوئی شخص خوابوں کو کسی سائنس کے پیمانے میں اتار سکا ہے؟ کبھی خواب کا ظاہری وجود ہوتا ہے؟ ہوتا؟ اچھا، زندگی کا ظاہری وجود ہے جسے آپ جان کہتے ہیں۔ میری جان سے زیادہ پیاری جان اپنے بیٹے کو کہہ رہا، میں آپ پہ جان قربان کروں، اس جان کا کوئی وجود ہے؟ جب وہ جان نکل جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں بے جان، تو اس جان کا کوئی وجود ہے؟ نہیں ہے۔ آکسیجن کا کوئی وجود ہے آنکھوں کے سامنے نظر آئے؟ ہے؟ اچھا، کاپر کی، لوہے کی اور جست کی تار کے اندر جو بجلی اور کرنٹ ہے، اس کا کوئی وجود ہے؟ کائنات میں یہ چیزیں ہمیں بے وجود نظر آ کے بھی یقین
ہمیں کیا ہوا ہے. یہ نیٹ ورک ہے اس حال میں، موبائل کا، کسی بھی کا، موبائلنگ کا اور ٹیلینار کا اور یو کا فلاں کا، کیا اس کا کوئی وجود ہے زندگی میں؟ سائنس کی تھیوریاں ساری بے وجود، پر یقین کے ساتھ چلتے ہیں. روح کی دنیا کا وجود پانے کے لیے بڑی بڑی دلیلیں مانگے نہیں. یہاں ایک چیز ہمیں اس سفر کو چلی جائے گی، وہ ہے عشق کا سفر. عشق کا سفر. اور اگر کسی زندگی میں عاشق سے ملنا ہے تو آئے میں لے چلتا ہوں حضرت خواجہ اویس کرنی سے. بندے کے زندگی کا سفر طے کیا، اور ایک وہ شخص تھا جس کی عقل دانش کے اوپر اس کو ابو الحکم کہتے تھے. ابو الحکم، حکمتوں تنائیوں کا باپ. کملی والے کے ساتھ عشق نہ کیا، عقل سے چلا. اسلام نے نہیں، ساری کائنات کی تاریخ نے آج تک اس کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا. ابو جہل جس کا نام ہے اس کا نام تھا ابو الحکم، جہالتوں کا باپ، جہالتوں کا سردار، اندھیروں کا سردار. حالانکہ اس کا لقب ابو الحکم تھا. دانائیاں، حکمتیں، بڑا سونا، بڑا خوبصورت. عرب کی عورتیں اس پہ قصیدے کہتی تھی. بڑا مالدار، 106 تولے سونا جس کے پاس ہوتا تھا وہ مالدار ہوتا تھا، بڑا مالدار. پر عشق کی دنیا کھو بیٹھا، عقل کی دنیا لے بیٹھا. تاریخ کہتے نہیں وہ ابو جہل ہے. اور وہ اویس کرنی، غلام حبشی. اور وہ حبشیوں والی سارے موٹے ہونٹ، ناک، گھنگریالے بال، کوئی نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کچھ بھی نہیں، اور بکریاں چرانے والا غلام. اور عشق کی کوئی داستان بنا بیٹھے، بندے کی زندگی کے سودے طے کر بیٹھے. اور پھر کائنات کی کسی طاقت نے وہ سودے ان سے توڑوائے نہیں، وہ عہد توڑوائے نہیں، کر بیٹھے. پر تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ نے ابو الحکم کے نام کو ابو جہل بنا کے گالی بنا دیا. کسی کو گالی میں ابو جہل کہتے ہیں، پر اویس کو آقا اور سردار بنا دیا. بن دیکھے انہوں نے سودے کیے تھے. یہ عقل اور عشق کی داستان ابو جہل اور اویس کرنی کی سامنے ہے کہ اویس کرنی، حضرت اویس کرنی رحم اللہ تعالی علیہ کے پاس عشق ہے، ابو جہل کے پاس عقل ہے. اویس کرنی نے ایک بار زیارت نہیں کی، اور ابو جہل نے ہزاروں لاکھوں دفعہ بار بار دیکھا. اس کا بار بار دیکھنا اس کو کام نہ دے سکا. اس کے پاس عشق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور اویس کرنی کو بار بار دیکھنا کیا، ایک دفعہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا. میرے آقا کا دیدار نہیں ملا. پر عشق نے اس کو منازل سلوک، طریقت اور روحانیت کا وہ مقام اور تاجدار بنا دیا کہ بڑے بڑے صحابہ، خلفائے راشدین، حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پوچھتے تھے، ہاں بھائی اس مجمع میں کوئی بنو عامر کا بندہ ہے، کرن قبیلے کا کوئی بندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، وہ تو پاگل غلام ہے، دیوانہ ہے. وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ عرفات میں، جنگل میں نا عرفات کے، وہاں جانور چرانے گیا ہے. چلو بھائی وہاں. اب وہاں گئے تو وہ ایک جانور چر رہے، ایک حبشی غلام ہے نماز میں مشغول. 8 سنی تو نماز مختصر کی. انہوں نے کہا بھائی اویس ہے یہاں کوئی؟ نہیں بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں. تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے عبداللہ، اللہ کا بندہ. اویس؟ بھائی امیر المومنین آئے ہوئے. امیر المومنین؟ بھائی کیسے؟ میرا نام اویس ہے. واہ سبحان اللہ. میرے کملی والے نے فرمایا تھا اس نشانیوں کا نام بندہ ہوگا، اس کے یہاں سفید نشان بھی ہوگا ایک برس کا، اس بندے سے جا کے دعا کرانا. عشق دعا کروا رہا ہے. عقل تو مردود ہو گیا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. عشق، یہ عشق بتا رہا ہے سارا سبق. ہاں دعا کرو، میں دعا کروں. ہاں میرے کملی والے نے فرمایا تھا، میرے حضور نے فرمایا تھا کہ ان سے جا کے دعا کرانا.
کیا مقام ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور کیا مقام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، کیا مقام والے عظیم لوگ ہیں، اور اس شخص کے پاس دعا کرانے گئے ہیں جس نے ایک بار بھی میرے کملی والے کی صحبت اختیار نہیں کی۔ ہائے ہائے ہائے، اس شخص سے روح کا سفر ہمیشہ عشق سے طے ہوتا ہے۔ اس میں بڑی ملامتیں آتی ہیں، اس میں بڑی بدگمانیاں، شک آتے ہیں، اس میں بڑے وساوس زندگی کے سفر میں آتے ہیں۔ جب آئے نا خوش ہوا کریں۔ کیوں؟ چور آتا وہیں ہے جہاں مال ہو، ٹھگ آتا وہیں ہے جہاں مال ہو۔ یہ باہر ہمارے یہ سڑکوں پہ نا، فٹ پاتھوں پہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اس لیے سوئے ہوئے ہیں، اور لٹانے والوں کو پتہ نہیں ہے، جیب خالی ہے تو سوئے ہوئے ہیں۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا جوتا سر کے نیچے رکھ کے سویا ہو، میں کہ لگتا ہے جوتے میں کچھ ہے باقی کچھ نہیں ہے۔ جوتا سر کے نیچے، کوئی میرا جوتا ہی نہ لے جائے۔ اور جب یاد رکھیے گا، جب کوئی مال دولت کوئی چیزیں آتی ہیں تو پھر دیواریں بڑی ہو جاتی ہیں، تالے مضبوط ہو جاتے ہیں، حجاب بڑھ جاتے ہیں، اور پھر احتیاطیں بڑھ جاتی ہیں، اور چور ہاتھ بھی وہیں لگاتا ہے کہ جہاں کچھ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بدگمانی یا شک وساوس یہ چیزیں آئیں، بالکل پریشان نہیں ہونا، بلکہ مطمئن ہے کہ میرے پاس کچھ ہوا ہے تو ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں جب وہ یہ کرتا تھا جوان کہنے لگا، میں اپنی زندگی میں یہ بغاوت یہ چیز یہ کرتے کرتے اس وقت میں کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا تو نماز میں مزہ آتا تھا، جب سے نیکی کی راہوں میں آؤں نماز میں وسوسے آتے، میں کہ ذرا شاباش دلوا اور زندہ باد۔ مجھے دیکھیں گے کیا کر رہا ہے، میں زندہ باد ادھر لگے۔ پھر سنیں اس کی بات ذرا غور سے، پھر سنیں کہ اب زندگی کی بغاوتیں تھیں، اور کبھی کبھار کوئی جمعے کی نماز اور کبھی کبھار عید کی نماز، بڑا مزہ آتا تھا۔ اور اب جب ساری چیزوں سے توبہ کیے اور اب نماز وسوسے آتے ہیں، اور پھر آپ کے بارے میں بھی وسوسے آتے ہیں، تسبیح خانے کے بارے میں، اور کبھی نعوذ باللہ رب اس کے حبیب کے بارے میں بھی توبہ کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ میں کہ ذرا شاباش دلوا۔ پھر میں نے اسے ایک واقعہ سنا ہے۔ سر سید احمد خان، ان کے پاس ایک انگریز پڑھاتے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں کالج میں انگریزی پڑھاتے تھے۔ تو ایک انگریز نے سر سید احمد خان سے ایک سوال کیا، نیک آدمی تھے سر سید احمد خان، اللہ والے تھے۔ ایک سوال یہ کیا کہ آپ کے مسلمان کہتے ہیں وسوسے ہیں، شک ہے، کئی ہیں، اسٹوڈنٹ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ سر سید احمد نے کہا کہ ابھی تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں اور ایمان کا دولت مند بناتا ہوں، پھر یہ چیز تجھے بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ پھر انہوں نے مثال دی، پھر باقاعدہ بندہ ایک بلوایا، ان کا ایک کولیگ، 2 انگریز مسلمان ہوئے تھے، ان کو بلوایا باقاعدہ، وہ سمجھ نہیں رہے تھے، سٹاف تھا نا، انگریز بھی پڑھاتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی کالج میں، انگریز بھی پڑھاتے تھے، وہ سٹاف یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، ان کو بلوایا، ان کو بلوا کے نا ان کے سامنے بٹھایا، کہا یہ سوال ہے، آپ بھی گورے ہو لیکن اس سے پہلے ایمان نہیں تھا، اب بتاؤ۔ اس نے کہا جب کچھ بھی نہیں تھا نا، کچھ نہیں ہوتا تھا، جب اندر ایمان ہوا اور ایمان کی دولت آئی تو چور آ کے چھانکنے لگے، دروازے کھٹکھٹانے لگے۔ چوروں کا دروازہ کھٹکھٹانا، دروازہ توڑنے کی کوشش کرنا، غلط چابیاں لگا کے تالے کی کوشش کرنا، اور تجوری کو کھولنے کے لیے ٹھک ٹھک کرنا، اسی کا نام وسوسے ہے، یہی وسوسے ہے۔ میں نے واقعہ سنا ہے جوان کو، میں کہا تیرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، وہ مطمئن تھا، اب تیرے پاس ایمان کی دولت، روح کی دولت، اعمال کی دولت، کبھی درود پاک، کبھی تسبیح، کبھی نماز، کبھی سجدہ، کبھی مسنون دعائیں، کبھی صدقہ، کبھی خیرات، کبھی مسلمان کی خیر خواہی، یہ دولت آ گئی ہے۔ اب تو کہتا ہے دولت بھی آئے اور چور نہ آئے، معلوم ہوا تو دولت مند ہے، ادھر آ شاباش دلوا۔ کہنے لگے جی آپ نے تو میرا سارا غم دور کر دیا، میرا بوجھ، اور کہا بعض اوقات اتنے وسوسے آتے تھے، کہتا تھا زمین پھٹ جائے اور زمین مجھے نکل جائے، اپنے مرشد کے بارے میں
اللہ اس کے حبیب کے بارے میں، تسبیحات اعمال کے بارے میں، تسبیح خانے. میں نے کہا تو اب دولت مند ہے، اب تیرے پاس ملک مال آیا ہے. تو میں نے سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ کی یہ بات انہیں سنا دی. کہہ رہے دل ٹھنڈا ہو گیا میرا. زندگی کے سفر عشق سے طے ہوتے ہیں، زندگی کے سفر عشق سے طے ہوتے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، جیسلمیر کا بادشاہ تھا، یعنی نواب تھا. حضرت کی زیارت کرنے آیا تو حضرت نے نا اپنی ایک رتھ تھی، رتھ میں اس کو ہی بٹھا لیا، اس کی بڑی بڑی بگیاں حضرت نے رتھ میں بٹھا لیا. ساتھ ایک گویا بھی تھا اور ایک نقال بھی تھا، نقلی. اب گویے نے گانا شروع کر دیا اور نقال نے ایسا ہنسایا، لوٹ پوٹ گئے. جیسلمیر کا نواب بھی ہنس رہا، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بھی، ایک اور خادم بھی تھا وہ بھی. اب رتھ میں ہنس ہنس کے لوٹ پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا تھا. جب وہ جیسلمیر کا نواب اس کی بگی پیچھے آ رہی تھی، انہوں نے فرمایا بھائی بیٹھنے تو میری رتھ میں بیٹھ جاؤ، سادہ سی رتھ ہے. تو بگی پیچھے آ رہے تھے. جب جیسلمیر کا نواب اترا نا، اترتے ہی کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کی حکمت بصیرت کو بھانپ کے ہوں. بھائی کیا حکمت بصیرت؟ بھائی ہم تو فقیر ہیں، یہ میرے خادم ہیں، یہ نقلی ہے، اور یہ گویا ساتھ آ گیا تو میں نے اس کو بٹھا لیا. میں نے اس کی بھی سنی، اس کی بھی سنی، اور سب کی سنتا آیا. انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ نے اپنی ذات کی نفی کی ہے. اصل میں اس سارے کے سارے سبجیکٹ میں، اس ساری کی ساری کہانی میں آپ نے اپنی ذات کی نفی کی ہے. اصولاً تو ہی ہونا تھا آپ بیٹھتے، چار بندے جو ہے بیٹھ کے آپ کے کشف کرامات سناتے، یا آپ ایسی توجہات دیتے جو مجھے میری آنکھوں کے سامنے سے بہت کچھ نظر آتا. ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی ان چیزوں میں نفی کی ہے کہ یہ دل کے اندر ملامت کی کیفیت پیدا ہو جائے. یہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، نقلی بھی ساتھ ہے، گویا بھی ساتھ ہے. میں بس مجھے ایسا مرشد چاہیے تھا، اب مجھے بیعت کر لیں، بڑی جگہ پھر پھر آ کے آیا ہوں. آپ نے رتھ کا جو سفر کروایا یہ میرے لیے بہت ہے. عشق کی دنیا چلتے چلتے انسان عشق کی دنیا میں جب کھوتا ہے پھر حقیقتیں اور راز ملتے ہیں، پھر حقیقتیں اور کیفیات ملتی ہیں. اور انسان اگر عقل کی دنیا سے چلتا رہے تو پھر انسان بھٹکتا ہی رہے گا. اسی بندے کی طرح جو مجھے کہنے لگا کہ مجھے جنید بغدادی اور حضرت پیران پیر نہیں ملے، ساری زندگی وہ بزرگوں کو تولتا ہی رہا، درویشوں کو. میں نے کہا ان کے دور میں بھی ایسے ہی بندے تھے، کیونکہ ہمارے مزاجوں میں مرنے کے بعد ادب اور احترام کا مزاج ہے. وصال سے پہلے زندگی میں اس بندے پہ ہم فتوے بھی لگاتے ہیں، اس کو تولتے بھی ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو تھرمامیٹر بھی لگاتے ہیں. اور اگر وہ تھرمامیٹر ہمارے معیار کا اتر آیا تو ہم کہتے ہیں اللہ والا ہے، ورنہ پھر ہم مرنے کے بعد ماننے والے ہیں. بعد از وصال قبول کرتے ہیں، وصال سے پہلے ہم قبول نہیں کرتے، اور جانچتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں. حالانکہ بڑا ڈاکٹر شہر کا مر جائے تو اس وقت میں جو معالج ہوتا ہے اس سے علاج کراتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے وہ حکیم اجمل خان آئے گا، وہ فلاں حکیم ہوتا، فلاں ڈاکٹر ہوتا تو وہ فلاں ڈاکٹر ہوتا تو میں اس سے علاج کراتا. انہیں کہ اتنا بیمار ہو گیا، بیماریاں پالتا رہا. انہوں نے جی فلاں ڈاکٹر تھا، وہ کمال ہے جی. اس کی یہ مثالیں کہ انہوں نے دھاگے کے ساتھ جو ہے دھاگا باندھا بلی کے ساتھ تو باہر پکڑا دیا، انہوں نے دھاگا پکڑ کے بتا دیا کہ بلی کو چیچڑیوں کی گوشت کی ضرورت ہے. ایسے حکیم ہوتے تو میں علاج کراتا. نہیں، اپنے جسمانی علاج کے لیے اور جسمانی ترقی کے لیے اور جسمانی فٹنس کے لیے جو وقت کا معالج ہے اس سے علاج کراتے ہیں. اور روحانی فٹنس کے لیے ہم پرانے بزرگوں کو ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ادب احترام ہے تو ان کی تعلیمات آج ہیں، اور ان کی تعلیمات کو لے کر چلنے والے. اگر کسی کوئی فقیر مل جائے، کوئی ولی مل جائے، ولی نہیں ملتا، کسی ولی کا خادم مل جائے، بس یقین کر کے چل. اس یقین پہ تیرے لیے عزتوں، عظمتوں، دولتوں، قدرتوں، راحتوں، رحمتوں، روحانیت اور عروج اور کمال کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. آج کا سبق یہی سبب ہے، اور اس کے آگے عشق کے سارے سبق کی زندگی کا سفر ہے.
اور اس سفر کو کرنے والا ہمیشہ منزل پہ انشاءاللہ پہنچتا ہے۔ عشق ہی ہماری زندگی کا سفر ہے۔ اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے دل کی کیفیتوں کے ساتھ۔ اس کی تھوڑی سی ترکیب میں عرض کر دیتا ہوں، سادہ سی مراقبے کی۔ ذکر زبان کی عبادت ہے اور مراقبہ دل کی عبادت ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے میرے کملی والے آقا غار میں ہفتوں تھوڑا سا ساتھ راشن پانی لے جا کے جو عبادت کرتے تھے اس کو ہماری کتابوں نے کہا ہے غور و فکر، اور وہ یہ مراقبہ ہی تھا۔ یہ مراقبہ زندگی کا ساتھی ہے، اور مراقبہ اندر کی روشنی نہیں، قبر کی روشنی اور عالم کی روشنی ہے۔ ایک ہے مراقبہ، ایک ہے مشاہدہ، غور سے سمجھے گا۔ ایک ہے مراقبہ، ایک ہے مشاہدہ۔ آنکھیں بند کی، سر جھکایا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مشاہدہ لازم نہیں، مراقبہ لازم ہے۔ ساری زندگی میں کبھی اللہ کو دیکھا، عبادت لازم ہے، دیدار لازم نہیں ہے۔ ساری زندگی میں ہم نے کبھی کملی والے کا دیدار نہیں کیا۔ قرون اولا پہلے دور کے بندوں نے دیدار کیا، صحابی ہو گئے، اہل بیت ہو گئے، ہم نے دیدار نہیں کیا، دیکھا نہیں، بن دیکھے سفر طے کیا۔ اسی کا نام ہے یؤمنون بالغیب، اسی کا نام عشق ہے، اور اسی کا نام مراقبہ ہے۔ یؤمنون بالغیب اسی کا نام، عشق بھی اسی کا نام، اور مراقبہ بھی۔ اللہ کے وجود کا تصور کر کے بیٹھا، اللہ کے وجود کا تصور کر کے۔ کیا تصور کرنا ہے مراقبے میں؟ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے عجیب بات، کہنے لگے میں نے کئی دفعہ کہا کہ حضرت ہمیں توجہات دیں اور بیٹھ کے مراقبہ کروائیں۔ کہنے لگے آپ کی مصروفیت دیکھیں، سمجھ نہ آئی۔ لیکن تو میں سویا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب خواب میں آئے، کہنے لگے مرشد جو کشف المحجوب کے مراقبے میں بیٹھ کے توجہات اور مراقبہ دیتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتا اور حسرت لیے پھر رہا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا اور حسرتیں لیے پھر رہا۔ اور بات سمجھ آ گئی۔ پھر میں نے کبھی بھی، آج بھی وہ صاحب بیٹھے ہیں، کہنے لگے میں نے کبھی کشف المحجوب کو میں نے اور اس کے مراقبے کو، حلقہ کشف المحجوب جو آج ہے اس کے مراقبے کو کبھی میں نے قضا نہیں کیا، اور وہ توجہات ملتی ہیں۔ اور توجہات کسے کہتے ہیں؟ اس کی چھوٹی سی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے 21 بزرگوں، علماء، صلحاء، درویشوں سے خلافتیں ہیں، سارے سلاسل کی 21 سے خلافتیں ہیں۔ اس خلافتوں کی مثال کیا ہے؟ آپ کے ملک کا ایک عام آدمی، اس کو ملک نے اٹھایا، حالانکہ سیاسی پوسٹیں ہوتی ہیں ساری ہے، اور کسی ملک کا سفیر بنا دیا۔ اب اس ملک والوں نے یا حکومت نے اس سفیر کی توہین کی، تذلیل کی یا کچھ بھی کیا، پورا ملک اس چھوٹے سے بندے کو، لیکن اس وقت اس کے ساتھ نسبت سفیر کی ہے پورے ملک پاکستان احتجاج کر رہا کہ ہمارے سفیر کی تذلیل ہوئی ہے، تو کیوں ہوئی ہے؟ وہ سفیر کی نہیں، ہمارے ملک کی ہے۔ ایسے ہیں۔ میں ازبکستان کیا تو وہاں پاکستان سفارت خانے نے میری دعوت کی، اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے اچھے انسان تھے، تو شام 84 کے تھے، وہ شام 84 کے، تو علاقے کا نام ہے۔ تو مجھے یہ بات انہوں نے کہی کہ فلاں ملک میں گیا، تو ان ملک والوں نے یہ بات کہی، باتوں میں چھوٹا سا انہوں نے ایک ٹچ دیا۔ میں نے کہا بھئی اس سفیر کی تذلیل یا توہین برداشت نہیں ہوتی، کبھی برداشت نہیں ہوتی۔ اور پھر اگلی بات، اس سفیر کے ساتھ حکومت کا پورا تعاون ہوتا ہے اور توجہات ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کو چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ دیکھو بات سنو، میں کچھ نہیں ہوں،
نہ آج تک میرے 2-2,500 درس پڑے ہیں نیٹ پہ، میں نے کوئی ولایت، کشف، کرامت، کمال کوئی دعویٰ نہیں کیا. ہمیشہ میں نے اس کی نفی کی ہے اور حقیقت کی نفی کی ہے. جن تابع نہیں، بزرگ نہیں، پہنچی ہوئی سرکار کچھ بھی نہیں، لیکن اولیاء کا سفیر ہوں. اور سفیر کوئی اوترا بندہ بالکل اوترا بندہ ہوں. اپنے اوترا یہ پرانے بندے سمجھتے ہیں، نئے جماعت کو کیا پتا اوترا کیا ہوتا ہے. بالکل فارغ آدمی اس کو بھی اٹھا کے سفیر بنا دے. اور وہ سفیر بھی اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ان کے ہاتھ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ عام سا آدمی ہوتا ہے. میرے پاس اس دن پشاور سے ایک صاحب آئے کہ میں 3 ملکوں کا سفیر رہا ہوں، پشتو بولنے والے تھے. اب میں سفیر نہیں ہوں، فلاں ملک میں رہا، فلاں ملک میں رہا، فلاں سفیر رہا. یہ جو اہل اللہ ہیں ان کی توجہات ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر ہم مراقبہ کرتے ہیں. صبح سویرے کا وقت تھا کہ ایک فقیر آیا ایک دکاندار کے پاس. اس دور میں کہتے ہیں مجھے 1 روپیہ دے، جس دور میں دھیلا پائی بڑی بات ہوتی تھی. انہوں نے کہا بابا ابھی تو صبح ہوئی ہے، کچھ کمایا کھایا بھی کچھ نہیں، ابھی دکان کھولی ہے. کہہ رہے 1 روپیہ دے ابھی، ورنہ تو یہ دکان کو الٹ دوں گا، برباد کر دوں گا. لوگ اس کا مذاق اڑائیں. 4 بندے اور جمع ہو گئے. فقیر کا اصرار تھا ہم لوں گا. ایک صاحب کشف درویش جا رہے تھے، دیکھا نا لوگ کٹھے ہیں تو کھڑے ہو گئے. ایسے دیکھا، دیکھ کے نا دل کی دنیا پہ متوجہ ہوئے. اس کے دل کو دیکھا، توجہ ڈالی. تھوڑی دیر کے بعد اس کو دکاندار کو بلایا، دے دے. حضرت آپ تو اللہ والے ہیں، آپ تو ایسا نہ کریں، یہ منگتا ہے ایسے. کہا دے دے. یہ میں نے اس کے دل پہ توجہ ڈالی ہے، بالکل فارغ ہے، دنیا دار ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. پھر اس کے مرشد پہ توجہ ڈالی ہے، وہ بھی فارغ ہے. اس کے مرشد جہاں سے سارے سلاسل چلے ہیں وہ درویش کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ہے نافرمان بیٹا پر ہے تو اپنا. یہ بولے اور ہم کر دیں. نافرمان ہے بیٹا، نافرمان ہے تو اپنا. دے دے ورنہ کچھ ہو جائے گا. دے دیا انہیں. فقیر گیا. چل فارغ فقیر، نہ اہل، بالکل کوئی نسبت کچھ بھی نہیں. مرشد بھی نہ اہل، فارغ. اور جن کے ساتھ بڑوں کے ساتھ نسبت ہے. ادھر خواجہ خانوں سے رحمۃ اللہ کا بیٹے آئے، میں نے کہا یہاں بیٹھاؤ اور جائے نماز بچھا کے دو. بڑوں کے ساتھ نسبت ہے، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، شہنشاہ ولایت، شہباز ہیں سلسلوں کے، بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے. یہ نسبتیں ہوتی ہیں، اس سے مراقبے کی توجہات ملتی ہیں. جو حضرات روحانیت کی پرواز چاہتے ہیں نا، میں ان سے عرض کروں گا کبھی بھی کشف المحجوب نہ چھوڑا کریں. اور مراقبے میں جو توجہات ملتی ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں توجہات کے لیے وقت دیں، یا آج میں ان کو بتا رہا ہوں اور کتنے عرصے سے توجہات مل رہی ہیں. اور وہی بات ہے کہ جب توجہات ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا، ویسے واویلا مچاتا ہے کہ مرشد وقت نہیں دیتے، کوئی ایسا وقت دیں، ہمیں مراقبہ کروائیں، ہمیں توجہات دیں. یہ مراقبہ اور کشف المحجوب میں یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ابا جی نے مجھے خواب میں کہا بس ختم ہو گیا، میری بے قدری ختم ہو گئی. اور اگر یہاں تھوڑے سے وقت میں، چند لمحوں کے مراقبے میں کوئی بندہ توجہات لے لے، میں بھی ڈاکیا ہوں نا، کہیں سے لے رہا ہوں، میں کون سا کہتا ہوں میں ولایت کا بادشاہ ہوں. توجہات لے لے، یقین جانیے تنہائیوں میں بیٹھ کے مراقبہ کرے گا، وہ توجہ اس کے ساتھ ہوگی. تھوڑی سی محنت کرے گا زیادہ پالے گا، تھوڑی سی محنت کرے گا زیادہ پالے گا. یہ ان لوگوں کا شکوہ کہ جی ہم بہت پرانے ہیں، ہمیں توجہات دیں، ہمیں مراقبہ کرائیں اپنی سرپرستی میں، یہ ان کے شکووں کا جواب ہے. یہ ان کے شکووں کا جواب ہے. کہنے لگے پھر اس دن کے بعد میں نے کوئی کشف المحجوب کا حلقہ نہیں چھوڑا اور کوئی مراقبہ نہیں چھوڑا. اب میرا مراقبہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے، وہ تو مجھے عجیب و غریب کیفیتیں بتاتا، میں کیا بتاؤں. لیکن ہمارا مطلوب مشاہدہ نہیں، مراقبہ ہے.
مشاہدہ مطلوب نہیں، مراقبہ مطلوب ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، ادھر سے خیال، ادھر سے وسوسے، ادھر سے باتیں اس کے کانوں میں دل میں آ رہی، پھر بھی سر جھکا کے میری ذات عالی کا تصور کیے ہوئے ہے، بڑی جنگ کر رہا ہے۔ اس پہ آتا ہے رب کو ترس، اور اس ترس پہ اللہ مشاہدوں کی کیفیتوں کا فیصلے کر دیتا ہے۔ اس پہ ترس آتا ہے اللہ کا، ادھر سے خیال آ رہا، ادھر سے گمان آ رہا، ادھر سے سوچیں آ رہی، ادھر سے وسوسے آ رہے، ادھر سے باتیں آ رہی، پھر اپنے دھیان کو مضبوط کرتا ہے، پھر اپنے خیال کو مضبوط کرتا ہے، پھر اپنے تصور کو مضبوط کرتا ہے۔ اس پہ اللہ کو ترس آتا ہے۔ تو اس لیے پہلے عادت پھر عبادت۔ مراقبے کی پہلے عادت بنا لے، کچھ بھی نظر نہ آئے، کچھ بھی سمجھ نہ آئے، اور ایسے آنکھ بند کر کے تصور کریں۔ کیا تصور کریں گے؟ ذرا غور سے سنیں۔ عرش الہی سے اللہ جل شانہ کا نور میرے دل پہ اتر رہا، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، لیکن یہ سب کو زبان سے نہیں کہنا، دل سے کہنا۔ بس یہی تصور کر کے سر جھکا کے بیٹھے رہیں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ ہاں، سادہ سی بات۔ اب اس میں وساوس، خیال، چیزیں آئیں گی، ٹکائیں گی، دروازے کھڑکیاں توڑیں گے، کریں گے۔ اگر اپنے تصور کو پھر دہرانا ہے، پھر مضبوط کرنا ہے، پھر دہرانا ہے، پھر مضبوط کرنا ہے، پھر دہرانا ہے، پھر مضبوط کرنا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ دل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے تصورات پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا دل اللہ کی ذات کی طرف، حتیٰ کہ دنیا کے حوادث معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن دل کی دنیا اتنی آباد ہوتی ہے، کوئی نظر والا تو پہچان سکتا ہے، عام بندے پہچان ہی نہیں سکتے کہ اندر کے سمندر کے تلاطم کیا ہے، اندر کے سمندر کے۔ کیوں؟ سمندر بہت خاموش، نیچے طوفان ہی طوفان ہوتے ہیں، اور ندی نالے چھوٹے چھوٹے پر شور ہوتا ہے، نہ شور نہ سمندر، گہرائیاں، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ تو پہلے عادت پھر عبادت، کوشش کرتے رہے۔ اور اللہ والو، کچھ بھی نہ ہوا نا، قیامت کے دن اس اللہ کے طالبین اور طالبان اور مطلوب، جو اللہ کے مطلوب ہیں، جنہوں نے اللہ کو چاہا، اس لسٹ میں کھڑے ہو جائیں گے، اس لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ حج ہیں، انہیں حج تو کیا نہیں، مولا ساری عمر پیسے بھی جمع کرتے رہے، حج کی تمنا بھی کرتے رہے، آپ کی رحمت نے انہیں حاجیوں میں شامل کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ مراقب ہیں۔ کون ہیں؟ ان کو کبھی مشاہدہ نہیں ہوا، اس زندگی میں کوشش مشق کرتے 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 مولا ایسے لوگوں میں اللہ پاک فرمائیں گے آج جو میرے مشاہدے اور کمال تک پہنچے تھے ان کے ساتھ شامل کرو، کیونکہ یہ بھی وہی ہیں جو محنت کرنے والوں میں ہیں۔ آئیں پھر بیٹھ کے ہم مراقبہ کرتے ہیں، اور خوب یقین کے ساتھ، خوب درد کے ساتھ، اور خوب دھیان کے ساتھ، تھوڑی دیر کا مراقبہ، تھوڑی دیر کا، پھر دعا، اور پھر اجازت۔ لیکن اللہ، بلکہ یہ اعلان لکھیں کہ ہر درس میں اعلان کریں کہ توجہات اور مراقبہ لینے والے اس پہ لکھیں، یہ کشف المعجوب کے حلقے اور مراقبے پہ شامل ہو۔ تو تھوڑی دیر کا مراقبہ، پھر اس کو اپنے مقام پہ، اس کو روز اس کی مشق کریں، روز مشق کریں۔ لفظ میں مشق کہہ رہا ہوں، روز مشق کریں، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، اپنے حبیب کملی والے کی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ہمارے دل کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے من کو، ہمارے وجدان کو قبول فرما، سدا اپنی رحمت اور خیر کو متوجہ فرما، سدا اپنے فضل کو متوجہ فرما۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہمارے من تن ہماری سوچوں کو بدل دے، غیب کے خزانے سے اپنی رحمت اپنا فضل دے، ایسی آنکھ کھول دے، ایسی آنکھ کھول دے، تھوڑا سا من کو تسلی بھی ہو جائے۔ اے سخی آقا اپنی رحمت اپنا فضل عطا کر۔ جتنا مجمع یہاں پوری دنیا میں آن لائن ہے، ان سب کو کملی والے کا عشق عطا فرما، اور اس عشق کی برکت سے ہماری دنیا آخرت کی ساری مصیبتیں، پریشانیاں، قرضے، بے گھروں کا گھر اور بے اولادوں کی اولاد، مشکلات میں پھنسے دسوں کی پریشانیوں کا دور، یہ سب عطا فرما، اور پریشانیاں دور فرما، اور مشکلیں حل فرما، اور مسائل دور فرما۔ جو قرضوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں یا تنگ دستیوں میں اٹکے پھنسے ہوئے، ان کے سب مسئلے حل فرما، ان کی مشکلیں دور فرما، غیبی نظام رحمت برکت کا متوجہ فرما، اور اپنے فضل کا نظام متوجہ فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، کسی کو خالی نہ بھیج، سب کو ہرا بھرا بھیج، سب کو دنیا آخرت رزق عزت صحت برکت عافیت عطا فرما، پوری امت کی بخشش فرما، خاتمہ بالخیر کر دے، قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔